اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور، جہاں سے یلغار کا اعلان ہوتا ہے اور آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ تصادم جاری رہے یا وہ یہ چاہتی ہے کہ معاملات مفاہمت کی طرف اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جائیں۔ وہاں سے ہمیں رپورٹ کریے لائبہ۔ ملک میں جاری عدم استحکام اور سیاسی رساکشی سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پشاور کی عوام کی آنے والے سال سے کیا توقعات ہے، یہ جاننے کے لیے میں موجود ہوں پشاور کی عوام کے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ملک کے حالات بدلیں گے، لیکن میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کہ برائے کرم پلیز بیٹھ جائے، آپس میں مل کر آپس میں یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہم یوتھ مل کر آپ کا ساتھ دیں گے، آپ سے تعاون کریں گے، اور جب تک آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اس ملک کا حالت نہیں بدلنے والا۔ تو میں گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، یا جو بھی ہو، سب کو مل کر ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جی ریاست کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو جو عوام ہے ان کو صحیح فیسلٹی مہیا کرے اور ان کی جو بھی ان کی سیفٹی کرے، ان کی سیکورٹی کرے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ستون ہیں، عمارت تو ہماری بن گئی، قائد اعظم نے بنا دیا، لیکن بات یہ ہے اس کے جو ستون ہے تو وہ ایسے کمزور ستون ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان کی سلامتی پہ مسائل اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم اگر کوئی بھی ستون ہے جس میں جوڈیشری ہے، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں ججز وغیرہ ہیں، یہ سب اگر مل کے بیٹھ کے ایک سیٹ پہ بیٹھ کے کوئی بات کریں کہ اسٹیٹ کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ اب تو اداروں کے درمیان اتنی لڑائی ہو رہی ہے کہ ہمیں کسی ملک سے ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی، ہم ادارے ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ بھی اس حد تک آگے چلے گئے ہوئے کہ وہ بھی کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں وہ کرنا ہوگا، ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ جس کے ایک ایسی وہ ہو فورم ہو جس پہ یہ سب بیٹھ جائیں، آرمی ہے، جسٹ جوڈیشری ہے اور یہ عوام کے جو نمائندے، یہ سب بیٹھ کے کچھ مسئلے کا حل کریں کہ پاکستان ہمارا جو قائد اعظم نے دیا تھا وہ سلامت رہے۔ سیاسی جماعتوں کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اپنا حقیقی کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ ان کا موٹیو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جب تک وہ حقیقی کردار ادا نہیں کریں گے جمہوریت کے لیے، تب تک تو یہاں پہ صحیح جمہوریت نہیں آ سکتی۔ میرے خیال میں جو ہے سیاسی جماعتوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور نہ ہی اس ملک میں کوئی حقیقی جمہوریت ہے، کیونکہ یہاں پہ ابھی تک کوئی فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہوئے نہیں ہیں، اور جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو جمہوریت کیسے آئے گی؟ فیئر الیکشن ہوں گے تو جمہوریت آئے گی نا۔ ہاں جی، یہ تو اگر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر یہ ہڑتال کرتی ہے یا جو کچھ بھی کرتی ہے، ان کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے، جب وہ مطالبہ ان کا اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسرا، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ چلے تاکہ آپس میں کلیش نہ بنے نا۔ یہ ادھر اگر وہ ہڑتال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ کر رہے ہیں۔ تو جب حق پہ کر رہے ہیں تو ان کو موقع دیا جائے، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر کوئی کمی ہے حکومت میں تو کمی کو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا نرمی کا سلوک کرے، اور اپنے عوام کے ساتھ، سیاسی جماعتیں ان کی ہیں، یہ اپنی عوام کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ کارکردگی تو چھوڑیں، یہاں عوام کی جان پر پڑی ہوئی ہے، ہمارے فضائیں اتنی خراب ہو چکی، اتنا پیارا ملک ہے، اتنی بیماریاں ہیں، ڈسٹ ہے۔ پہلے جو ترقی نہیں کی تھی ہم نے، وہ معاشی ہوتے تھے، وہ تیلا ڈال کے وہ چھڑکا کرتے تھے کہ یار یہاں دور نہ رہے، یہاں بیماریاں نہ پھیلے۔ اب تو ہم جہنم میں رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور حکومت کی کارکردگی، یہاں تو پی ٹی آئی والے بالکل زیرو جا رہے ہیں، وہاں وفاق بھی ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ گیس نہیں ہے، گھر میں عورتیں پریشان ہیں، ہم کس کو آواز بتائیں؟ ہماری آواز کہاں پہنچے گی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جی بالکل، لوگوں کی باتیں آپ نے سن لی۔ پروگرام اسپاٹ لائٹ کے لیے پشاور سے لائبہ حسن۔